لگی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں زنجیر کی ایک خود گھس گئی تھی، اس کی ایک کڑی گھس گئی تھی، اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داغ بھی شہید ہوئے۔ 70 بڑے بڑے صحابہ کرام کو اس میں شہید کیا گیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں شہید ہوئے۔ یہ جنگ کا پاسا کیسے پڑتا؟ یہ امت کو خسارہ کیوں ہوا؟ سمجھنے کی بات یہی ہے کہ امت کو خسارہ کیوں ہوا؟ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے، یہاں بھی اللہ فرشتوں کو نازل کر کے اپنے نبی کو بچا سکتا تھا، اپنے نبی کی دانت کو توڑوانے سے بچا سکتا تھا، آپ کے چہرے میں زنجیر کی کڑی نہیں لگ سکتی تھی۔ یہ اللہ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا اور 70 صحابہ کو شہید نہیں ہونے دیتا، لیکن اللہ نے دنیا والوں کے یہ سبق دیا، مسلمانوں کی نصیحت دی، اے مسلمانوں جب بھی تم محمد رسول اللہ کی مخالفت کرو گے تو ساری امت کا نقصان ہوگا، تم بھی مارے جاؤ گے، تمہارا نبی بھی مارا جائے گا۔ یہ اللہ نے دنیا والوں کو سبق دے دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر نبی کے حکم کی مخالفت کی گئی تو آدمی کو انفرادی طور پر بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، اجتماعی طور سے بھی پوری امت کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی اطاعت میں ہی انسان کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ نبی کی مخالفت ہوئی تو ہماری جیون کی نیا ڈوب جائے گی، اور یقیناً صحابہ نے نبی کی جیسی اطاعت کی ہے، اگر ہم ویسی اطاعت کر لیں تو کیا پوچھنا۔ صحابہ کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں اٹھتا تھا، ایک دن کھائے دوسرے دن بھوکے، دوسرا دن کھائے تو 2 دن مزید بھوکے۔ خود نبی کے گھر کی حالت ہے، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا میری بیوی عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ کہا نہیں بس آپ کی۔ چلے گئے، دوسرے دن آئے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی دعوت ہے، فرمایا میری بیوی عائشہ کی بھی دعوت ہے، کیا نہیں بس آپ اکیلے کی دعوت ہے، چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آئے، کہا اللہ کے نبی آپ کی دعوت ہے، فرمایا میری پیاری بیوی عائشہ کی بھی دعوت ہے، کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی بیوی کی بھی دعوت ہے، عائشہ کی بھی دعوت ہے، آپ دونوں کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ دعوت میں چلے گئے، کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ابھی بچے تھے وہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی کو جب کھانا حاضر کیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اٹھائی اور گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، حضرت انس کو بلایا، او پیارے انس ادھر آؤ ذرا قریب آؤ، آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے فرمائیے، کہنے لگے اللہ کے نبی فرمانے لگے او انس یہ روٹی کا ٹکڑا لو اور یہ گوشت کا ٹکڑا لو اور لے جاؤ عورتوں کی مجلس میں سب سے پہلے صدیقہ عائشہ کو دے دینا۔ کہنے لگے انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 3 دن سے بھوکے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ کھا لیجئے، آپ کیوں عائشہ کو دے رہے ہیں؟ فرمانے لگے او انس تمہیں معلوم نہیں میرے گھر میں میری بیوی صدیقہ عائشہ جو بھی کم عمر ہے وہ بھی میرے ساتھ 3 دن سے بھوکی ہے، لے جاؤ اے انس لے جاؤ پہلے میری بیوی کو دے دو تاکہ میری بیوی کے منہ میں پہلے لقمہ چلا جائے پھر میں کھانا تناول فرماؤں۔ یہ نبی کی گھر کی حالت ہے اور ایسے صحابہ کے گھر کی بھی حالت تھی۔ تنگی میں بھی صحابہ نے نبی کے ایک ایک حکم کی بجاوری کی، ایک ایک حکم کی تعمیل کی۔ آج اللہ نے ہمیں فراوانیاں دے دی، کھانے کا انتظام، پہننے کا انتظام، رہنے کا انتظام، سارا انتظام ہے، لیکن پھر بھی نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ نبی کے گھر میں کھانا نہیں، صحابہ کے گھر میں کھانا نہیں، لیکن نبی کے ایک ایک حکم پر جان دینے کے لیے صحابہ نچھاور۔ ایک آدمی یمن سے اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے آیا، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں صحابہ کی مجلس میں موجود ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھ گیا، سلام دعا کرنے کے بعد بات چیت کرنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی میری ایک گزارش ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے بتا مسافر تیری کیا گزارش ہے؟ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا وہ اللہ کے حبیب میں کئی میلوں دور سفر کر کے آیا اور مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا، اللہ کے نبی میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اگر کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے تو لے کر چلیے مجھے کھلا دیجیے۔ فرد محبت میں مسافر کی ضیافت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں چل میرے مہمان
اللہ کے نبی اس آدمی کا ہاتھ پکڑ اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگے. چند قدم ہی پیارے نبی بڑھائے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی نے اپنا قدم روک لیا. سوال کیا اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ اپنے آپ نے اپنے قدم روک لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں دوسرے کے گھر میں لے جاتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے سوچا کہ 3 دن سے خود میرے گھر کی اہلیہ اور میں بھوکا ہوں، اس آدمی کو میں کھانا کہاں سے کھلاؤں گا. اللہ کے نبی نے اس آدمی کو واپس لائے اور صحابہ کی مجلس میں اعلان فرمایا، او میرے جانشینوں، میرے ایک ایک حکم پر جان دینے والے صحابیوں، تم میں سے کون ہے جو دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خریدنا چاہتا ہے؟ نبی کا فرمانا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے نبی کی طرف بڑھے اور فرمایا اللہ کے نبی آپ اپنی زبان سے وہ کام تو ارشاد فرمائیے جس کے بدلے میں اللہ ہمارے نام جنت کرنے والا ہے اور جنت کے مہمان ہم بننے والے ہیں. اے نبی آپ اپنی زبان سے الفاظ تو ادا کیجئے، میں اس پہ جان دینے کے لیے بھی تیار. اللہ کے نبی نے فرمایا جابر کوئی بڑا کام نہیں، یہ لے میرا مہمان ہے، لے جائیں اس کی مہمان نوازی کر لے، محمد کے مہمان کی مہمان نوازی کر لے. حضرت جابر خوشی کے مارے فرمانے لگے وہ اللہ کے نبی آج مجھ سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں. کہا اللہ کے نبی اس لیے کہ جس کو نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا شرف مل جائے اس آدمی سے زیادہ خوش بخت ہے، اس آدمی سے زیادہ اچھا انسان کون ہو سکتا ہے. کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں لے جاؤ کھانا کھلاؤ. ان کو بھی نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت میں اتنا ہوش نہیں کہ میرے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں. پکڑا مہمان کا کیا چلیے میرے گھر پہ پہنچے، دستک دی، بیوی سے پوچھا بیوی کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہے؟ بیوی نے بات کیا ہے؟ کہا میں نبی کا مہمان لے کر آیا. بیوی نے کہا اللہ کے بندے گھر میں اتنا صرف کھانا ہے کہ بچے کھا لیں اور آپ کھا لیں، میں بھوکی رہ جاؤں گی، پھر بھی پوری فیملی نہیں کھا سکتی ہے، اور وہ بھی آپ آدھا پیٹ کھائیں گے تب جا کے بچے بھی کھا سکتے ہیں، اور آپ ایک مہمان کو لے کر چلے آئے. میں نے سوچا تھا کہ میں بھوکی رہ کر کیسے بھی گزارا کر لوں گی، آپ کو کام کاج کرنا رہتا ہے، آپ کو کھلا دوں گی، بچوں کو کھلا دوں گی، آپ ایک مہمان لے کر آ گئے. فرمایا کہ بی بی بڑا مہنگا سودا ہے، بڑا مہنگا سودا، اس کو رائے نہ کر، اسے ضائع نہ کر. ایک وقت کے کھانے کے بدلے میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. کہا ٹھیک ہے، بچوں کو کیسے بھی میں بہلا فسلا کر سلا دوں گی، مہمان کو کھانا کھلاؤں گی. فرمایا جابر نے اے میری بیوی ایک کام کر، تو کھانا بنانا شروع کر دے، بچوں کو اگر روئیں گے تو بہلا فسلا کر کیسے بھی ان کو سلا دینا، اور یہ دیکھنا اس آدمی کا پیٹ بھرنا چاہیے، میں اگر نہیں کھاتا کوئی بات نہیں. اگر پیٹ بھرنے کی بات ہے تو آپ بھی بھوکے رہ جائیں گے، میں بھی رہ جاؤں گی، پورے پریوار بھوکے رہ جائیں گے. فرمایا میری بیوی کھانا تیار کر، جب تو سامنے کھانا رکھنا اور مہمان کھانا شروع کر دے گا تو چراغ کو بجھا دینا تاکہ اسے معلوم نہ ہو کہ یہ میزبان کھانا کھا رہا کہ نہیں کھا رہا ہے. کہنے لگی ٹھیک ہے، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کھانا تیار کر دیا گیا، مہمان کے سامنے کھانا پیش کر دیا گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے، مہمان کئی دنوں کا بھوکا، سامنے کھانا پاتے ہی کھانا شروع کر دیا، پیٹ بھر کے کھایا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ افزائی بھی کی، احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا ہوں. بیوی نے حکم کے مطابق چراغ بھی بجھا دیا، مہمان نے پیٹ بھر کے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا. آخر میں جابر نے فرمایا وہ اللہ کے نبی کے مہمان، تو بتا کیا تو آسودہ ہو گیا، تیرا پیٹ بھر گیا؟ کہنے لگا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرا پیٹ بھر گیا، اب مجھے کھانے کی حاجت و ضرورت نہیں. مہمان کو کھانا کھلایا، رات پر اس نے اللہ کے نبی حضرت جابر کے پاس قیام فرمایا. صبح ہوتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان رسول کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی موجود ہے. حضرت جابر نبی کے مہمان کی انگلی پکڑ کے اللہ کے نبی کے پاس لائے، فرمانے لگے وہ اللہ کے رسول یہ لیجیے آپ کا مہمان، میں نے ایک وقت کی ضیافت اس کی کر دی، اے اللہ کے نبی میں نے اسے کھانا کھلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی پیار سے محبت سے جابر کے اوپر نگاہیں لگائے، فرمایا اللہ کے نبی بات کیا ہے، کیا آپ کی کوئی کمی نہیں کی
کیے. نبی نے فرمایا او جابر تو نے رات کو جو کارنامہ انجام دیا ہے تو مجھے بتانا نہیں چاہتا, چل تو نہ بتا, لیکن عرش والے نے مجھے بتا دیا. اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ نبی کے جانشان, یہ نبی کے صحابہ تو ایسے خود نہ کھائیں گے, غیروں کو کھلا دیں گے, بھوکے رہ کے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے, غیروں کا پیٹ بھر دیں گے. یہ نبی کے جانشانوں کی صفت ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے جابر تو نے رات میں بیوی بچوں کے بھوک کو قربان کیا, خود تو نے اپنے بھوک قربان کی اور میرے مہمان کی ضیافت کی. اے جابر تیری صدا سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ تیرے لیے جنت میں اللہ نے مقام تیار کر دیا, اللہ نے تیرے لیے جنت کی خوشخبری مجھے دے دی. اے جابر